الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، جس کو سن کر انشاءاللہ عز و جل آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا علم عطا فرمایا ہے، کیا شان عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ قبرستان میں سے گزر رہے تھے کہ ایک جگہ پر رک گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور ایک تر شاخ، ہری شاخ لے کر آؤ۔ صحابہ کرام گئے، ایک تر شاخ، ہری شاخ لا کر انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیرا، اس کے دو حصے کیے، ایک کو ایک قبر پر لگا دیا، دوسرے حصے کو دوسرے قبر پر لگا دیا۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ جو تر شاخیں لگائی ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ تو مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑے عمل کی وجہ سے، ایک بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسری قبر والا غیبت کیا کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تر شاخیں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہری چیز ہوتی ہے، تر ہوتی ہے، سبز ہوتی ہے، کوئی پتا ہو، کوئی ٹہنی ہو، وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ تر شاخیں قبر پر لگی رہیں گی، جب تک یہ تر رہیں گی، سبز رہیں گی، یہ اللہ کا ذکر کریں گی، اور ان کے ذکر کی برکت سے اللہ پاک ان قبروں والوں کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا، کمی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کے قربان جائیے، پیارے آقا کی شان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی دیکھیے اس حدیث پاک سے، جو کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس سے یہ دو تین چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر دیکھ کر پتہ چل گیا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، جبکہ بڑے سے بڑا علم رکھنے والا بندہ قبرستان سے گزرے، کسی قبر کے بارے جا کر وہ بتا نہیں سکتا کہ قبر والے کو کیا ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے یا وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، عذاب میں ہے یا مزے میں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، اللہ کے محبوب کی شان ہے کہ آپ قبر کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور اندر کے حالات جان رہے ہیں۔ دوسری بات، ایک بندہ ہے وہ زندگی گزارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، گالیاں بکتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرتا ہے۔ ابھی قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شان دیکھیے، ان کا علم دیکھیے کہ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قبر والے کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور اس قبر والے کو غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، کیا پتہ نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہو، جھوٹ بولنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہو، والدین کو ستانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہو، لیکن اللہ کے نبی کی یہ شان ہے، اللہ پاک نے ان کو علم عطا فرمایا ہے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ پتہ چلی
کہ جو تر سبز شاخ ہوتی ہے، ہم اکثر دفنانے کے بعد بعض بھائی ٹہنیاں لگاتے ہیں سبز، وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں، حالانکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ اگر ایک سبز شاخ کی وجہ سے، اس کے ذکر کی وجہ سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، تو جس اصالِ ثواب کی محفل میں کئی ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھا جائے، اشرف المخلوقات اللہ کے نیک بندے کلمہ شریف پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تو وہ جب اصالِ ثواب کریں گے میت کو، تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا۔ تار شاخ کے ذکر سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے، عذاب میں کمی آتی ہے، تو اگر اکٹھے ہو کر سوئم میں، چالیسویں میں، یا ویسے محفل نعت میں جمع ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و درود پڑھیں، نوافل پڑھیں اور کلمہ شریف پڑھیں، اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہ پڑھ کر میت کو بخشیں، تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے ہم یہ 40واں کرتے ہیں، اسی لیے ہم تیجا کرتے ہیں، سوئم کرتے ہیں، یہ ساری اصالِ ثواب کی محفلیں ہوتی ہیں۔ جب بھی کر لیں، ایک دن بعد کر لیں، 2 دن بعد کر لیں، 10 دن بعد کر لیں، جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کلمہ، درود، تلاوت پڑھ کر، قرآن پڑھ کر میت کو اصالِ ثواب کریں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کافر کافر، قادیانی کافر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔